الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگ یعنی کہ ہم لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو دشمن بنا کے رکھیں، اور یہ اتنا شدید ناپسند ہے کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کو استعمال کیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں پر ہم جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں وہ کسی صفاتی نام کے ذریعے نہیں آ رہے، بلکہ ذاتی نام کے ذریعے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں شیطان الرجیم شیطان کون ہے کہ جس کو پتھر مار کے دور کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کتنی جو ہے وہ زیادہ ذلت ہے، حقارت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا شیطان اتنا ہی برا تھا، اتنا ہی ہے بدبخت ہے شیطان کہ اس کو پتھر مار کے دور کیا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام استعمال کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ اتنی بری چیز ہے تو پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ تو عربی کا مقولہ ہے فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمتی، کہ جو دانا ہوتا ہے نا اس کا کوئی بھی عمل جو ہے نا دانائی سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی کام۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا کیا، اس میں کافی ساری حکمتیں بھی ہیں، لیکن سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آدم خان کو بھیجا، اگر اس زمین کے اوپر جو ہے وہ گمراہ کرنے والی کوئی قوت نہ ہوتی، راستے سے ہٹانے والی قوت نہ ہوتی کوئی، تو پھر انعام کس بات کا ملتا؟ دیکھیں نا شیطان جو ہے وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے راستے پہ چلو، شریعت میں عمل کرو، اس طرف آؤ۔ تو اگر اس سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے نیگیٹو فورس نہ ہوتی، کوئی اور دشمن نہ ہوتا، کوئی اور فورس نہ ہوتی، تو پھر انعام کس چیز کا ملتا؟ انعام تو اسی چیز کا ملتا ہے نا کہ انسان نیگیٹو قوت کو یعنی کہ دباتا ہے اور پھر نیکی کی طرف چلتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، اس پہ انعام ملتا ہے نا۔ انعام تو ہمیشہ اسی چیز پہ ملا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک حکمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنتیں دینی تھی انعام کی صورت میں، لیکن اس کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے تھی نا، تو وہ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں بھیجا اور شیطان بھی پیدا کر دیا۔ اب شیطان جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سیدھے راستے سے بلاتے ہیں۔ تو اب جو انسان شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اس کو دشمن بنائے گا اور شریعت میں عمل کرے گا، آف کورس یہ کام کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے تو ہونا نہیں ہے، تو پھر اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ جنتیں عطا فرما دیں گے۔ تو ایک حکمت تو یہ تھی۔ اور پھر دوسرا دیکھیں، آپ نے دیکھی ہے نا لکڑیاں، تو مختلف لکڑیاں ہوتی ہیں۔ اچھا اود کی جو لکڑی ہوتی ہے نا، اود کی لکڑی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور لیکن اود کی لکڑی میں سے نا خوشبو نہیں آتی ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو آگ میں جلائیں نا، اور اود کی جو خوشبو ہے نا وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے سعودی عرب لے جائے، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، تو وہاں پہ عربین اود کی دکانیں ہیں، تو اود کی جو ہے نا وہ کمال قسم کی خوشبو ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 300 ریال، 400، 500، 1000 ریال اس سے اوپر بھی ہیں، اتنی مہنگی خوشبو ہوتی ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں 50,000، 1,00,000 اور اس سے بھی اوپر پاکستانی روپیز میں خوشبو بن جاتی ہیں، یہ اود کی خوشبو۔ جو خانہ کعبہ ہوتا ہے اس کو جب اندر سے اس کی دھلائی کرتے ہیں، 15 محرم کو اس کی جو ہے نا وہ اس کو واش کیا جاتا ہے اندر سے، اور ہر سال جو ہے یکم محرم کو اس کا غلاف چینج کیا جاتا ہے، اور 15 محرم کو اندر سے دھلائی کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے جو یہ خوشبو استعمال کرتے ہیں، جو تو اس میں اود شامل ہوتا ہے، اود اتنا جو ہے مہنگا ہے، لیکن اود کی لکڑی سے آپ کو خوشبو نہیں آئے گی جب تک اس کو آگ پہ جلائیں گے نہیں، تو آگ کی وجہ سے اود کی خوشبو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے نیکی کرنے کا اجر کیا ہے، وہ جب شیطان ہوگا تو پتہ لگے گا نا، شیطان بہکائے گا تو ہی آپ کو پتہ لگے گا نیکی کا اجر کیا ہے، نیکی پہ کیا اجر ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے نا، جس طرح آگ کے پیدا ہونے سے ہمیں اود کی خوشبو کا پتہ لگا،
اس طرح شیطان کے پیدا ہونے سے ہمیں نیکی کرنے کا اجر کا جو ہے وہ پتہ لگتا ہے انسان کو. تو یہ بھی حکمت تھی. اور پھر علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیتے اور شیطان کو پیدا نہ کرتے تو پھر شیطان اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کرتا، تو پھر اس کی معافی کا جو ہے نا وہ امکان جو ہے وہ ختم ہو جانا تھا. بھئی تم نے گناہ کیا ہے، تمہارے نفس نے دکھایا تم نے گناہ کیا، اب اس کی سزا بھگتو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا اس لیے کہ اب شیطان جو ہے بہکاتا بھی ہے، تو جس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ شیطان نے کھاتے میں ڈال دیں گے. شیطان نے اس کو بہکایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. یہ بندہ صحیح تھا تو شیطان نے اس کو بہکایا تھا، اس لیے جو ہے. اور پھر اس پہ دیکھیں، یعنی کہ آپ غور کریں ذرا، قرآن مجید میں ہم غور کریں پڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تذکرہ کیا ہے اور پھر یہ بتایا کہ ان سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی جو ہے وہ خلاف کام ہو گیا ہے، تو پھر اس کی جو نسبت کی ہے نا شیطان کی طرف کی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان نے ان کو بہکا دیا. سورہ بقرہ کی آیت ہے 36 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تھوڑی سی اتنی باریک نہیں ہے، تھوڑی سی اگر سمجھیں. اصل میں تو درخت کا پھل کس نے کھایا تھا؟ فیل تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن کروایا کس نے؟ شیطان نے کروایا. تو کیا تو انہوں نے، لیکن شیطان نے کروایا، تو اس کا جو بار اللہ تعالیٰ نے اس پہ شیطان پہ ڈال دیا، ان پہ نہیں ڈالا. تو شیطان کو اس لیے بنایا کہ جب کوئی نیک بندے ان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اس کا جو ہے وہ بار اس کے شیطان پہ ڈال دیا جائے گا اور ان کو جو ہے نا وہ معاف کر دیا جائے گا. پھر اگلی جگہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ یوسف کے اندر 100 نمبر آیت ہے، من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد شیطان نے جھگڑا ڈال دیا. ایک اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف میں کہ وما انسانی الا الشیطان، اور شیطان نے مجھے بلا دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگرچہ گناہ جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ الزام کس پہ ٹھہرایا؟ اس شیطان کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرایا. تو شیطان کو جو ہے وہ بنانے کی حکمتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے بھی آیت تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح الفاظ میں بتا دیا، مطلب کھلے الفاظ میں، اس میں کوئی کیا کہتے ہیں کہ بڑی واضح بات ہے. کیا اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہہ رکھا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی بندگی نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرنی پڑے گی. لیکن دشمنوں کے ساتھ آپ جو ہیں وہ دشمنوں کی طرح رہتے ہیں. دشمنوں کے ساتھ انسان کیسے رہتا ہے؟ دشمنی کر کے رہتا ہے نا، اس سے کوئی پیار محبت تو نہیں کرتا. تو شیطان دشمن ہے تو اس کی بات نہیں ماننی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اور ایک اور جگہ فرمایا إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ کھلا بہکانے والا دشمن ہے. یعنی کہ وہ ایسا دشمن ہے جو آپ کو لازمی بہکائے گا. کھلی بات ہے، وہ کوئی رشوت قبول نہیں کرتا، کوئی برائبری قبول نہیں کرتا، کوئی آپ کے ساتھ وہ مصلحت والا معاملہ نہیں کرتا، اس نے تو آپ کو بہکانا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا بلکہ تو اس لیے ہمیں شیطان کے ہٹ کنڈوں سے بچنا جو ہے یہ بھی عین ہمارے لیے ضروری ہے. ایک تو ظاہر سی بات ہے، صاحب کو پہلے شروع میں ذکر کیا تھا کہ شیطان دشمن ہے. اب اس کو ہم جانیں گے کہ کیسے حملے کرتا ہے تو پھر ہم اس کے حملوں سے بچ سکیں گے. تو اسی پہ گفتگو چل رہی ہے، اور اس کے حملوں سے بچنا لازمی ہے، نہیں تو ہمیں یہ جہنم کی آگ میں لے کے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو جب شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مکالمہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو. تو پھر اسی عین آپ کو یہاں بھی نقطہ بتایا تھا کہ عین اللہ تعالیٰ کے جلال کے حالت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ بھئی مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. تو یہ بڑا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اگر اللہ تعالیٰ غضب کی حالت میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت والی بھی ہے، وہ ان سے دور نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. تو شیطان کو جب مہلت مل گئی تو پھر آگے سے کیا کہنے لگا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں کیا کلام کا انداز. پھر یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں گا، یہ ہوتا کب ہے، اس پہ ایک بار میں حفصہ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ شیطان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی. قریب تھا نا بہت،
بے تکلف تھا. مطلب بے تکلف تو چلے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, جو بہت قربت میں رہتے ہیں نا پھر قدر ذرا کم ہو جاتی ہے. آپ یہ نوٹ کریں گے, آپ جاتے ہیں جامعہ اشرفیہ جمعہ پڑھنے تو حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. تو ہم ان کو سنتے ہیں تو بڑے جو ہے وہ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں, بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں. لیکن یہ اگر ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے نا مسلسل ساتھ, تو پھر آپ خود ہی آٹومیٹک دیکھیں گے قدر ذرا کم ہو جاتی ہے, انسان کی وہ ادب یا وہ مقام نہیں رہتا. تو شیطان میں دیکھیں نا آپ کہتا ہے کہ اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ, کیا کہہ اللہ تعالیٰ کو کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی ان کے لیے زمین میں چیزیں مزین کر دوں گا. آپ ان کو زمین میں بھیجیں گے تو میں دیکھیے دنیا میں کیا کروں گا ان کے ساتھ, کہ میں ان کے لیے چیزیں مزین کروں گا اور میں ضرور بے ضرور ان کو راستوں سے گمراہ کروں گا آپ کے راستے سے. یہ اللہ تعالیٰ کو منہ پہ کہہ رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتنی ہمت کی بات ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ عام بات نہیں ہے, رب کائنات ہے. لوگ کیا مطلب انسان جو ہے وہ کس کی کیا اوقات اور حیثیت, وہ تھتر کامتا ہے. ہمارے سامنے کوئی بڑا آ جائے, باس ہی آ جائے ہمارا, اور ہم نے غلطی کی ہو تو ہم تو اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں, کانپ رہے ہوتے ہیں, یار کہیں ہماری شامت نہ آ جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ اس کا اندر ذرا اکڑ دیکھیں اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں کیا کہتا ہے, میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا, اب دیکھیے گا زمین میں آپ ان کو بھیجیں گے تو میں ان کو ان کے لیے دنیا کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور آپ کے راستے گمراہ کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کبیرہ سامنے یہ اتنی ہمت کر رہا ہے. تو تکبر جو ہے نا اتنی بری شے ہے, انسان اس تکبر میں آ کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ اسی لیے یہ شیطان جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ بہرحال. تو آگے کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو اکثر کو ناشکرہ پائے گا. تو اللہ رب العزت نے جواب میں پھر ارشاد فرمایا, جب اس نے یہ بات آگے سے کی نا کہ میں گمراہ کروں گا اور آپ دیکھیں گے اکثر جو ہیں وہ ناشکرے ہوں گے آپ کے, تو اللہ نے فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان, جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. جو میرے بندے ہوں گے, جو اللہ کے بندے ہوں گے, ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. اچھا اب یہاں پر کیا مطلب ہے اس بات کا, اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے آپ نے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے یا جو اللہ والے ہوں گے ان سے گناہ نہیں ہوگا, وہ گناہ نہیں کر سکتے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے نا, ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا جو ناقابل معافی ہو. ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا جو ناقابل معافی ہو, یا اگر وہ گناہ کر بیٹھیں گے تو فوراً توبہ کر لیں گے, توبہ کی توفیق مل جائے گی. اس لیے میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں, اور ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا کہ بھئی گناہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا, فوراً توبہ کریں, فوراً توبہ کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, گناہ ہو جاتا ہے انسان سے, یہ کوئی بڑی گناہ کا ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے. شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, آپ کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے, آپ کمزور ہیں, ہم سب کمزور ہیں. گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں. کیا طریقہ اللہ تعالیٰ اصل نے طریقہ فرمایا, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اصل نے جو ہے وہ ہمیں طریقہ سمجھایا ہے. کیا طریقہ ہے, آپ نے کیسے گناہ پہ معافی مانگنی ہے. بھئی آپ وضو کریں, ٹھیک ہے, اور وضو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں, یعنی کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس طرح آپ کا وضو کا پانی جسم کو جو جس عذا پہ جا رہا ہے اس کے گناہ دھل رہے ہیں, وضو کو اس نیت سے آپ کریں, اہتمام سے وضو کریں. اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں آپ صلاۃ توبہ کے, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور پھر بالکل بے فکر ہو جائیں کہ جو آپ نے گناہ کیا تھا وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا, اور جو اس گناہ سے ظلمت آئی تھی دل پہ, کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک تو گناہ اس نے کیا, اس کا وبال ہے, پھر اس کا ایک جو اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ظلمت دل کے اوپر آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ظلمت بھی صاف کر دیں گے اس کی. یعنی کہ جب آپ صلاۃ توبہ پڑھ لیں گے, یا یہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں سکھایا, اور میرے حضرت نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے انسان جو ہے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا, کیونکہ آپ ان کے مبارک زبان سے نکلا ہے. یہ وہ مبارک زبان ہے جس کو کافر اور منافق بھی کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. جب بھی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے, توبہ کرنی ہے. توبہ کیسے کرنی ہے کہ آپ آپ کے پاس وقت ہے, آپ جو ہے وہ وضو کریں, وضو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے جو جس جسم کے اعضاء کے اوپر وضو کا پانی جا رہا ہے اس کے گناہ دھل رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور معافی مانگ لیں. تو اس بات کا پکا یقین رکھیں, پھر آپ کو معافی مل گئی, آپ نے جو بھی گناہ کیا مل گئی. ہاں یہاں پر ایک بات میں ضرور سمجھا دوں گا, بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بعض کا اتنا لوگ ایک بات سنتے ہیں نا تو وہ ایک طرف کو نکل جاتے ہیں, یا ان کے ذہن میں غلط امیج بن جاتا ہے. گناہ تو بالکل معاف ہوگا, لیکن یاد رکھیں اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے, کسی بندے کا آپ نے حق کھایا ہوا ہے, آپ نے
جو ہے وہ کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں یا آپ نے کسی کو برا بلا کہہ دیا، تو بھائی اس کی معافی کے لیے پھر آپ کو بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، یہ لازمی یاد رکھیں، کیونکہ حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، حقوق العباد کے لیے بندے معاف کریں گے. تو اس لیے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کلیئر رکھیں اپنے ساتھ نا زندگی کے اندر، اس میں بڑی احتیاط کریں اور کوشش کریں اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے تو فوراً معافی تلافی کر لیں، اور معافی تلافی یہاں مل جائے گی وہاں نہیں. بہرحال تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہوں گے ان پہ کوئی طرح جو ہے وہ زور نہیں چلے گا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں کہ وہ گناہ نہیں کر سکیں، گناہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کمزور پیدا کیا ہے، لیکن وہ پھر توبہ کر لیں گے، یا کوئی ایسا نا قابل معافی گناہ ان سے نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس لیے اصول کیا یاد رکھیں، جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ. اس لیے آپ کو بتایا 100 مرتبہ صبح استغفار، 100 مرتبہ شام کو استغفار، کرتے رہیں. استغفار کو زندگی کے آخری وقت تک نہیں چھوڑنا. آپ دیکھیں پھر وہی بات یاد آ جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے گود میں سارا زخم جو ہے وہ لگا ہوا تھا ان کو، اور ان کو محسوس ہوا کہ میرا آخری وقت ہے، تو فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ زمین پہ لٹا دیں. تو ان کے بیٹے نے ان کا سر جو ہے وہ گود سے نکال کر زمین پہ رکھا، تو اپنی داڑھی کو زمین پہ جو ہے رگڑنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ پاک عمر کے حال پہ رحم فرما دے، عمر کو معاف فرما دے. کیا چیز مانگی ہے؟ معافی مانگی ہے. جی معافی جو ہے نا اس میں عاجزی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. تکبر کے اپوزٹ ہے نا عاجزی، اللہ کو پسند ہے. معافی مانگیں گے تو آپ کا کام بن جائے گا. تو یہ طریقہ ہے. تو ابھی ہم یہیں پہ بات کو جو ہے روک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے آپ کو بتائیں گے کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے، اس کے بارے میں نے تذکرہ کرنا تھا لیکن تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا. تو انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں نا ہم آنے والی مجالس میں گفتگو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل اتنی قبولیت چلتی ہے، دنیا جیسی مرضی گزر جائے وہ تو گزر جانی ہے. زندگی تو جا رہی ہے، ٹائم آگے جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے گھر بنانا ہے، ہم نے جاب کرنی ہے، ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم نے سوچا ہوا ہے، ٹائم تو گزر رہا ہے. ٹائم اس بات کو نہیں دیکھتا کہ آپ کے کیا پلانز ہیں. ٹھیک ہے، آپ انسان اپنے عقل سے حکمت سے وہ کام کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو جو آپ نے دنیا میں سوچا ہوا ہے وہ نہیں بھی ملتا تو اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آخرت میں جو ہے وہ آپ کو آنکھوں کا ساتھ مل گیا، آنکھوں کے پڑوس میں جگہ مل گئی، تو پھر آپ کو دنیا کیسے گزری ہے وہ یاد بھی نہیں رہے گا، وہ آپ کو میٹر نہیں کرتا آپ کے لیے. ایک بندہ ہے اس کو آخرت میں جو ہے وہ اب آنکھوں کا ساتھ مل گیا، آنکھوں کے پڑوس میں جو ہے وہ جگہ مل گئی، جنت الفردوس جگہ مل گئی، تو اس سے بڑی بات اس کے لیے کیا ہوگی؟ کوئی بات ہی نہیں اس کے لیے. وہ تو ان چیزوں کو بھول جائے گا، یاد نہیں رہے گی. تو دنیا میں کیا ہوتا ہے اس میں اتنا اس کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ یہ ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتا، یہ چیز میٹر کرتی ہے. اور یہ بہت اچھی ہوئی، یہ آگے پیچھے آپ کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، گاڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کے پاس اسٹیٹس بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے، دنیا آپ کے پیچھے مرتی ہے. لیکن ادھر جو ہے معاملہ خراب ہو گیا، پھنس گئے، ادھر حساب کتاب شروع ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ جہنم کے تھرو وہاں جانا پڑ گیا، تو پھر یہ چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے آخرت کی فکر زیادہ، اس کے لیے محنت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول میں شامل فرمائے، شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، نفس کے حملوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.